بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں ضرور بتا دیجئے یہ فلسطین اس لیے محبت ہم اس سے کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی کہ جو ان کی قوم کو اس جگہ ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقعہ پیش آیا۔ قرآن پاک میں جیسا کہ اس کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو وادی نمل کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا کہ یہ شہر جو ہے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے اس کو شرک سے پاک کہا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت بی بی جسمانی کمزوری کی وجہ سے انتہا کو پہنچ جاتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے بی مقام کو باب اللدیر یعنی عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین بھی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے بھی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکرمہ کی طرف رخ کرا کر گئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے۔
پاس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیبینا پیارے آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلوں سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ ہوا لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کی سنہرے دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ دوسری بار بایہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب المرجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر اس تقدیس کی وجہ سے ہے کہ جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ